عظیم الشان پیرامڈز کی تو یہاں پر آ کر دنیا بھر کے انجینئرز کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ راز جو 4500 سالوں سے دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، کیا وہ دوبارہ سے صرف ایک بھی پیرامڈ کھڑا کر سکتا ہے؟ شاید سننے میں یہ آسان لگے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور مہنگی ہے۔ ایسا بے شک پریکٹیکل میں نہ ہو، لیکن آج ہم کچھ ٹھوس کیلکولیشنز کر کے پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ 2026 میں اگر پیرامڈ دوبارہ بنایا جائے تو ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس پورے میگا پروجیکٹ میں کتنا خرچہ آئے گا۔ لیکن دوستوں، آج کی ویڈیو میں ریئیکشن دینے جا رہا ہوں کہ اتنا بڑا پیرامڈ آج کے دنوں میں کیسے بن سکا۔ چلو کرتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ۔ میں دیکھا جائے تو ہم انسانوں نے چاند پر قدم رکھا ہے، دنیا کی سب سے اونچی عمارت تعمیر کی ہے، سمندر کے نیچے ٹنل بنا کر 2 کانٹیننٹس تک کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ لیکن جب بات آئے ایجپٹ کے عظیم الشان پیرامڈز کی تو یہاں پر آ کر دنیا بھر کے انجینئرز کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ راز جو 4500 سالوں سے دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، کیا وہ دوبارہ سے صرف ایک بھی پیرامڈ کھڑا کر سکتا ہے؟ شاید سننے میں یہ آسان لگے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور مہنگی ہے۔ ایسا بے شک پریکٹیکل میں نہ ہو، لیکن آج ہم کچھ ٹھوس کیلکولیشنز کر کے پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ 2026 میں اگر پیرامڈ دوبارہ بنایا جائے تو ہمیں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس پورے میگا پروجیکٹ میں کتنا خرچہ آئے گا۔ زم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایجپٹ کا کیپٹل کائرو دنیا کے ان عظیم شاہکار کے سائے تلے موجود ہے جنہوں نے ہزاروں سالوں سے انسانی عقل کو دنگ کر رکھا ہے۔ گیزا پلیٹو کے یہ پیرامڈز ایجپٹ کے طاقتور ترین رولرز کی نشانی ہے، مگر ان سب میں فیرو کوفو کا بنایا گیا یہ عظیم پیرامڈ سب سے بڑا اور سب سے الگ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک پیرامڈ کھڑا کر سکتے ہیں تو دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ انمول نمونہ ہے جس نے بڑے سے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ 147 میٹر اونچا، 12 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ نما اسٹرکچر، یوں سمجھ لیں یہ 40 اسٹوری بلڈنگ جتنا اونچا اور 10 فٹ بال فیلڈز جتنا چوڑا ہے۔ 200 لیولز میں بچھایا گیا یہ پتھروں کا ڈھیر 60 لاکھ ٹن وزنی ہے اور ہر ایک پتھر کا بلاک رینج روور کی سائز جتنا بڑا۔ لیکن اصلی حیرت تو ان پتھروں کی کوانٹٹی میں چھپی ہے۔ 23 لاکھ بلاکس، جن میں سے ہر کسی کا کم سے کم وزن 2 ٹن اور زیادہ سے زیادہ 60 ٹن ہے۔ مشہور زمانہ ایجپشین آرکیولوجسٹ زاہی حواس کا ماننا ہے کہ ایجپٹ نے پیرامڈز کو نہیں بنایا بلکہ ان پیرامڈز نے ایجپٹ کو بنایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انہیں بنانے کے لیے ان لوگوں نے جس انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ آج بھی ایک راز ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 4000 سال پہلے کے لوگ یہ کر سکتے تھے تو کیا آج کی جدید دنیا بھی ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے نہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہے مقصد۔ ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے پیرامڈ جیسا اسٹرکچر بنانے کی۔ 4500 سال پہلے یہ پیرامڈز اینشینٹ ایجپشنز کے خداؤں فیروز کے مقبرے کے طور پر تیار کیے گئے تھے۔ ان کے پاس ایک ریلیجیس موٹیو تھا، وہ جذبہ اور جنون تھا، تبھی انہوں نے اس عالی شان اسٹرکچر کو ظاہر سی بات ہے انتہائی مشکل کے بعد کھڑا کیا۔ پر مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی موٹیو ہو، کوئی وجہ ہو اور آج ہمیں پیرامڈ کا ریپلیکا بنانا پڑے، ہو بہو دکھنے والا جو اتنا ہی مضبوط ہو کہ 4500 سال بعد بھی کھڑا رہے، تو اس میں ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیرامڈ کو بنانے کے لیے سب سے پہلا چیلنج پیسوں کا پیرامڈ ارینج کرنا ہوگا۔ جی ہاں، پیرامڈ دکھنے میں بے شک ہی سمپل لگتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے کسی بھی میگا پروجیکٹ سے زیادہ مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ دوسرا چیلنج ہوگا زمین سلیکٹ کرنا۔ 60 لاکھ ٹن کا یہ پہاڑ کھڑا کرنے کے لیے ہم کوئی عام زمین نہیں خرید سکتے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 60 لاکھ نارمل سیڈان گاڑیوں کا وزن ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ گاڑیاں تو آج کی تاریخ میں کائرو کے شہر میں بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں۔
اور آپ کا یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے نیچے بہت مضبوط فاؤنڈیشن بنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے، یعنی کسی بھی ایک پیرامڈ کا صرف 8%۔ اگر زمین کی بیس کمزور ہوئی تو یہ عالی شان پہاڑ بنانے سے پہلے ہی زمین میں دھس کر ایک قبرستان بن جائے گا۔ زمین کا صحیح چناؤ اتنا اہم ہے کہ اس کو اینشنٹ ایجپشنز نے بھی کافی سیریس لیا تھا۔ سنفرو پیرامڈ، جسے بینڈ پیرامڈ بھی کہا جاتا ہے، فیرو کوفو کے باپ کا پیرامڈ تھا اور اسے بناتے وقت اس وقت کے انجینئرز نے ایک غلطی کی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ زمین کا صحیح سے لیول نہ ہونا اور نیچے بیڈ راک کی خراب سپورٹ کی وجہ سے یہ ہلکا سا ایک طرف جھک گیا، یہی وجہ ہے کہ اس کو اوپر سے موڑنا پڑ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی زمین چاہیے جو ریتیلی نہ ہو بلکہ اس کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹس کافی اسٹیبل ہوں۔ اگر ہم گیزا پلیٹو کو ہی سلیکٹ کریں تو یہاں 13 ایکڑ زمین کی کاسٹ اور لیگل پرمٹس میں 100 سے 120 ملین ڈالرز کا خرچہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ انڈین روپیز میں 1080 کروڑ اور پاکستانی روپیوں میں یہ رقم 3360 کروڑ بنتی ہے۔ زمین لینے کے بعد سینسرز کے ذریعے زمین کے 200 فٹ نیچے تک کا جائزہ لیا جائے گا، سائزمک ٹیسٹ ہوں گے تاکہ ارتھ کوئک کی صورت میں پیرامڈ کو نقصان نہ ہو۔ اس میں تقریباً 5 ملین ڈالرز کا خرچہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اینشینٹ ایجپشنز نے زمین کو پانی کے چینلز کے ذریعے لیول کیا تھا۔ آج ہم لیزر لیولنگ اور جی پی ایس گائیڈڈ بلڈوزرز استعمال کریں گے۔ پوری 13 ایکڑ کی زمین کو 1 ملی میٹر کے فرق کے بغیر بالکل سیدھا کرنا ہے، کیونکہ جیومیٹری کے قانون کے حساب سے زمین پر 1 ملی میٹر کا بھی فرق 147 میٹر کی اونچائی پر 14.7 سینٹی میٹر کا جھکاؤ پیدا کرے گا۔ اور چونکہ ہم پرانے زمانے کی طرح صرف بیڈ راک پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں ایک ری انفورسڈ کانکریٹ میٹ بھی ڈالنا ہوگا۔ اس میں لاکھوں ٹن کنکریٹ اور اسٹیل کی ضرورت ہوگی، تب جا کر تیار ہوگی ایک ایسی فاؤنڈیشن جو 4500 سال تک ہمارے پیرامڈ کے وزن کو جھیل سکے۔ اگر 4 میٹر موٹی کنکریٹ کی فاؤنڈیشن ڈلے گی تو اس میں 5 لاکھ ٹن کنکریٹ استعمال ہوگا۔ جتنا کنکریٹ یہاں صرف فاؤنڈیشن میں استعمال ہو رہا ہے اتنا تو پورے میگا پروجیکٹ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی 10 سے 15 لاکھ سیمنٹ کی بوریاں، کئی سو کنکریٹ مکسچر ٹرکس اور ہزاروں لوگوں کا مین پاور۔ رف ایسٹیمیٹس کے حساب سے فاؤنڈیشن پر ہی صرف 400 ملین ڈالرز کا خرچہ آئے گا۔ زمین کی کاسٹ 100 ملین ڈالرز، لیولنگ اور اسکینز پر 50 ملین اور فاؤنڈیشن بنانے میں 400 ملین، یعنی ابھی پیرامڈ کا ایک پتھر بھی نہیں لگا اور خرچہ 550 ملین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے۔ 4950 کروڑ انڈین اور 15400 کروڑ پاکستانی روپیز۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں کم سے کم 3 سال کا وقت لگے گا، لیکن اصل مسئلہ تو اب شروع ہوگا۔ 23 لاکھ پتھر اور وہ بھی ایس یو وی جتنے بڑے، انہیں کہاں سے لایا جائے گا؟ کون سی ایسی مشین ہے جو 60 لاکھ ٹن کا بوجھ اٹھا کر 147 میٹر اوپر لے کے جائے گی؟ زمین تیار ہے، بنیاد بھر چکی ہے، لیکن اب ہمارے سامنے وہ سوال ہے جس کا جواب بڑے سے بڑے انجینئرز کے پاس بھی نہیں ہے کہ 23 لاکھ پتھروں کے بلاکس کو ریکٹینگل شیپ میں کیسے کاٹا جائے۔ آج کے دور میں ایک فیکٹری ٹھیک ایسا ہی پتھر کاٹ کر سپلائی کرنا شروع کرے تو زیادہ سے زیادہ وہ دن میں 100 بڑے پتھر کاٹ کر دے سکتی ہے۔ اگر اس اسپیڈ سے یہ کام ہوا تو 23 لاکھ کٹے ہوئے پتھر ارینج کرنے میں 63 ایئرز کا وقت گزر جائے گا۔ پر اگر ہمیں یہ کام صرف 5 سال میں کرنا ہے تو آج کے دور کی ڈائمنڈ وائر 100 جیسی 250 مشینز ایک ساتھ چلانی پڑیں گی، وہ بھی دنیا کے مختلف حصوں میں نہیں بلکہ سیدھا اسٹون کوئری کے اندر۔ ایسے ایک دن میں 1260 بلاکس کی سپلائی مل سکے گی۔ یہ ایک مشین 4 لاکھ ڈالرز کی ہے تو کیلکولیشنز کے حساب سے ہمیں صرف کٹنگ انفراسٹرکچر پر 100 ملین ڈالرز کا خرچہ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم 5 سال میں اتنے پتھر کاٹ سکتے ہیں، ورنہ 63 ایئرز تو کیا صدیاں بھی بیت سکتی ہیں۔
उस दौर में इन पत्थरों को छेनी हथौड़ों से काटने में कितना वक्त और मैन पावर लगा होगा, इसका अंदाजा अब बहुत आप ज्यादा। आसानी लगा सकते हैं। पिरामिड को बनाने में सिर्फ लाइम स्टोन ही नहीं बल्कि अंदर के किंग्स चैम्बर को बनाने में ग्रेनाइट भी इस्तेमाल हुआ, और ये दोनों किस्म के पत्थर आज की तारीख में काफी कॉस्टली है। हाइड्रेटेड लाइमस्टोन $120 पर टन, जबकि ग्रेनाइट का रेट $250 फी टन है। तो इस हिसाब से पत्थरों की टोटल कॉस्ट $1 बिलियन के आसपास बनती है। 1 बिलियन याद डॉलर। रहे कि अर्ली 2000s में पूरे बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन लगे थे। कटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 मिलियन और पत्थरों की कॉस्ट $1 बिलियन। इन मशीन्स को चलाने के लिए 5 सालों में जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, उसके बारे में भी कुछ हैरत अंगेज फिगर्स सुन लें। डायमंड वायर सॉ कोई आम घर का एसी नहीं है। ये भारी भरकम मशीन्स इतने बड़े ब्लॉक्स का सीना चाक करने की ताकत रखती हैं। एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल डायमंड वायर सॉ 80 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करती है, यानी 250 मशीन्स के 20,000 किलोवाट या फिर 20 मेगावाट्स, वो भी सिर्फ 20 एक घंटे में। मेगावाट 5 सालों में घंटे। इस्तेमाल होने वाली बिजली करीब उतनी ही बनती है जितना पूरे इटली की एक दिन की खपत है। अगर 5 सालों तक ये काम करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही आसमान से बातें करेगी। $155 मिलियन, वो भी बगैर टैक्सेस के। अब आते हैं इन पत्थरों की ट्रांसपोर्ट पर। मान लेते हैं कि ये पत्थर वहीं से काटे गए जहां से एंशिएंट इजिप्शियंस ने हासिल किए थे, गीजा से 900 किलोमीटर दूर असवान में मौजूद स्टोन क्वेरी से। अगर पिरामिड को दोबारा तामीर किया गया तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन होगा। एक स्टैंडर्ड हैवी ड्यूटी ट्रेलर 30 टन का बोझ उठा सकता है, तो 60 लाख टन पत्थर ट्रांसपोर्ट करने में 2,40,000 ट्रक्स लगेंगे, यानी एक दिन में 132 ट्रिप्स। अब क्योंकि ये 900 किलोमीटर का रास्ता है जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स 3 से 5 दिनों में कवर करेंगे। अगर एक दिन में 132 ट्रक्स साइट पर पहुंचाने हैं तो 500 ट्रक्स ऐसे होंगे जो हर वक्त अगले 5 सालों तक रास्ते में ही होंगे। रफ कैलकुलेशंस के हिसाब से सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में ही $200 मिलियन का खर्चा आएगा, और बताता चलूं कि इसमें रोड टैक्स शामिल नहीं है। अभी तक का टोटल किया जाए तो हमारी कॉस्ट $2 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। 18,000 करोड़ इंडियन, जबकि 56,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। अभी तक चुनाई नहीं हुई, उसके बावजूद कॉस्ट $2 अरब तक आ पहुंची है। अब पत्थर कट रहे हैं और हर 10 मिनट में एक ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच रहा है। अब हम इस प्रोजेक्ट के सबसे खतरनाक और मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुके हैं, पत्थरों की चुनाई। मसला ये है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर 147 मीटर ऊंचा पिरामिड कैसे खड़ा किया जाए। पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 60 टन है, और किंग्स चैम्बर की छत पे लगाया गया ग्रेनाइट का ब्लॉक तो 80 टन वजनी है। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन ही नहीं जिसका बाजू 230 मीटर का हो और वो 80 टन का वजन उठा सके, क्योंकि क्रेन का बाजू जितना बड़ा होगा, फिजिक्स के कानून कहते हैं कि उसकी वजन उठाने की कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। इसके लिए क्रेन्स का एक पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हमें K-रोल K10,000 जैसी मैसिव टावर क्रेन्स चाहिए होंगी जो दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन्स हैं। ये एक तरह का स्ट्रक्चर बनता है ताकि क्रेन ज्यादा वजन उठा सके, पर इन क्रेन्स की एक लिमिट होती है। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होगा, इन क्रेन्स को बार बार डिसअसेंबल करके ऊंचा करना पड़ेगा। पिरामिड्स के ब्लॉक्स को मिलीमीटर एक्यूरेसी से एक दूसरे के साथ रखा गया था, इतनी एक्यूरेसी कि उनके बीच क्रेडिट कार्ड भी नहीं घुस सकता। ये सारा कमाल उस दौर के पत्थर काटने वालों और उन मजदूरों का है जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर ये कारनामा सर अंजाम दिया। इवन क्रेन्स की मदद से भी किंग्स चैम्बर के ऊपर 80 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक को हवा में लटकाना भी मौत को दावत देने जैसा है। 10 ऐसी स्पेशलाइज्ड क्रेन्स का किराया और उनकी 5 साल की मेंटेनेंस में $300 मिलियन का खर्चा भी कम से कम है।
अभी तक हमने इंजीनियर्स, मेसन्स और वर्कर्स की कॉस्ट को शामिल नहीं किया। एस्टिमेट के मुताबिक पिरामिड बनाने में कम से कम 3000 वर्कर्स एक साथ काम करेंगे। 5 साल की सैलरीज, सेफ्टी इंश्योरेंस और उनके खाने पीने का एस्टिमेट लगाया जाए तो वो $400 मिलियन बनते हैं। टोटल 8 सालों के बाद हमारा पिरामिड अभी ऑलमोस्ट तैयार है, ठीक वैसा ही दिखने वाला जैसा आज दिखता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि असल में पिरामिड्स ऐसे नहीं दिखते थे? उस दौर में इसके ऊपर टूरा लाइमस्टोन की एक केसिंग लगाई गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस केसिंग की वजह से ये दूर से ही चमकता होगा। पिरामिड की चारों साइड्स को कवर करने के लिए हमें तकरीबन 1,15,000 सफेद लाइमस्टोन ब्लॉक्स चाहिए होंगे। इन पत्थरों को इस तरह काटा और लगाया जाता है कि पिरामिड का सरफेस बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट नजर आए। हजारों साल पहले जब सूरज निकलता था तो रेगिस्तान में ये पिरामिड्स मीलों दूर से चमकते हुए दिखते थे और रात की चांदनी में भी ये एक सफेद नूर की तरह नजर आते। ये सब कमाल टूरा के लाइमस्टोन का था, जिनकी आज कीमत $250 मिलियन बनती है। तो क्या अब आप टोटल कॉस्ट सुनना चाहेंगे? $2.95 बिलियन, तकरीबन 26,000 करोड़ इंडियन रुपीस, जबकि 82,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। और याद रहे, इसमें बहुत सारे खर्चे ऐड ही नहीं किए गए, जैसा कि ट्रांसपोर्ट के दौरान रोड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक अलग पावर प्लांट चाहिए, वो भी हमने ऐड नहीं किया। पिरामिड बनाने की इस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से साबित होता है कि जो काम आज के दौर में ही करना इतना मुश्किल है, वो 4500 साल पहले कैसे किया गया होगा। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रही बात कि पिरामिड आज के दौर में बनाए जा सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर आज भी नहीं है। $3 बिलियन में पाम जुमेरा जैसा आइलैंड बना। यूएसए में मौजूद दुनिया का सबसे महंगा सोफी स्टेडियम भी ऑलमोस्ट $3 बिलियन में ही बना। और कतर का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट भी इतने ही पैसों में तैयार हुआ। तो आज की मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में लगभग $3 अरब एक ऐसे प्रोजेक्ट में बहा देना जिसका कोई आउटपुट भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।